بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، ضمیر مرفوع متصل بارز کا آخر میں ہونا۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کا آخر میں ہونا، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، تا پر تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ تو یہ بیان چل رہا ہے علامات فعل کا، کہ اگر کوئی علامت ان میں سے کسی لفظ کے شروع میں آ جاتی ہے تو اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، یا آخر میں آ جاتی ہے تو تب بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے یہ آیا ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز آ جائے، ضمیر مرفوع متصل بارز آ جائے تو وہ لفظ بھی فعل ہوگا۔ یہ ضمیر مرفوع متصل بارز کیا ہے؟ ان میں سے ایک ایک لفظ کو سمجھیں۔ ضمیر کہتے ہیں اس حرف کو یا اس اسم کو جو کہ نام کی جگہ پر بولی جاتی ہے، نام یا جگہ کے نام وغیرہ کی جگہ پر بولی جاتی ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ زید نے کھانا کھایا اور وہ چلا گیا، زید نے کھانا کھایا اور وہ چلا گیا۔ تو زید نے کھانا کھایا، یہاں پر زید کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور پھر آگے کا وہ چلا گیا، تو یہ وہ جو آیا ہے یہ زید کی جگہ پر آیا ہے۔ تو گویا یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہے۔ تو وہ اسماء جو اسم کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، نام کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور مرفوع سے مراد ہے ایسی ضمیر جو مرفوعات میں سے آ رہی ہو، یعنی فاعل بن رہی ہو۔ ضمیر جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو فاعل بنے، ایسی ضمیر جو فاعل بننے کا کام انجام دے رہی ہو، ایسی ضمیر ہونی چاہیے۔ مفعول یا کوئی مبتدا وغیرہ کی ضمیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو مرفوع ہو، یعنی فاعل بنے۔ مرفوع سے مراد ہے فاعل بننے والی ضمیر، ایسی ضمیر جس کے اوپر رفع آتا ہے، ایسی ضمیر جس کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی جس کے اوپر ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے، فاعل کے اوپر پیش آتا ہے، فاعل کے اوپر جو اعراب ہوتا ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے آئے بتا ضرب زید، تو زید کے اوپر پیش آیا کیونکہ وہ ضربہ کا فاعل ہے۔ تو وہ جو ضمیر ہو وہ فاعل والی ضمیر ہونی چاہیے، اس کے اوپر جیسے فاعل کے اوپر پیش آتا ہے تو اس پر بھی پیش کا والا اعراب ہونا چاہیے، یعنی پیش والا اعراب تو اگرچہ نہ ہو لیکن مراد یہ ہے کہ وہ فاعل بن رہی ہو۔ تو ضمیر سے مراد وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے، اور مرفوع سے مراد ایسی ضمیر جو کہ فاعل بن رہی ہو۔ متصل ہو، متصل سے مراد یعنی ملی ہوئی ہو، متصل سے مراد یہ ہے کہ وہ ملی ہوئی ہو، ضمیر الگ نہ ہو بلکہ اسی سے ملی ہوئی ہو۔ اور بارز سے مراد ظاہر ہو، یعنی نظر آ رہی ہو۔ متصل ملی ہوئی ہو اور بارز معنی ظاہر ہونا، یعنی ظاہر ہو، نظر آ رہی ہو۔ تو اگر ایسی ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے اور فعل سے ملی ہوئی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے اور آخر میں ہے، تو یہ فعل ہونے کی، تو اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ضربتا، ضربتو، ضربتی، آپ نے علم صرف میں پڑھا ہوگا کہ ضربتو اس کا ترجمہ آتا ہے میں نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتی تجھے ایک عورت نے مارا۔ تو یہاں اصل فعل ہے ضربہ، اصل فعل ہے ضربہ۔ پھر اس ضربہ کے ساتھ ہم نے تو لگایا، متکلم کے لیے تو ضمیر لگائی۔ تو یہ جو تو آ رہا ہے یہ تو ضمیر ہے، تو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے میں، ضربتو میں نے مارا۔ تو یہ جو تو ضمیر ہے یہ واحد متکلم کے لیے بولی جاتی ہے، یہ تو ضمیر واحد متکلم کے لیے بولی جاتی ہے۔ اور تا ضمیر ضربتا یہ واحد مخاطب کے لیے بولی جاتی ہے، اور ضربتی یہ واحد مخاطب مؤنث کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو بہرحال چاہے تو ہو، چاہے تا ہو، یا چاہے تی ہو، تو یہ سب ضمیریں ہیں، اور یہ سب فاعل بنے گی، یہ سب جو ہے فاعل بنے گی۔ جیسے ضربتو اگر ہم کہیں تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ضربتو فعل، اس میں ضمیر انا و فاعل، تو اس فعل کو
یہ جو ضمیر ہے اشارہ دے رہی ہے اور بتلا رہی ہے، تو اس کا اشارہ اتنا پکا ہے کہ اس علامت کو ہی، جو علامت ہوتی ہے اسی علامت کو ضمیر کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بات آپ سمجھیں کہ حقیقت میں جو ضمیر ہیں وہ ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، انا نحنو انتا انتما انتم انتی انتما انتن، تو اصل جو ضمیر ہیں وہ یہ ہیں۔ باقی فعل کے آخر میں یہ جو حرف لگے ہوئے ہیں جیسے تو ہے یا تی ہے یا تا ہے، تو یہ اصل ضمیر نہیں بلکہ ضمیر کے لیے علامت ہے، ضمیر کے لیے پہچان ہے، لیکن یہ اتنی پکی پہچان ہے کہ یہ ضمیر کا کام کر دیتی ہے اور الگ سے ضمیر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، الگ سے ضمیر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ جو تو ضمیر ہے ضربت میں، یہ تو ضمیر انا کی جگہ پر موجود ہے اور اصل میں ہے ضربت انا، میں نے مارا، تو اس سے ضربتا انتا تو نے مارا، ضربتی انتی تو نے مارا، تو یہ جو اس میں ضمیر ہے یہ مرفوع ہے اور متصل ہے، ضربہ سے بالکل ملی ہوئی ہے، بارز ہے، ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، یعنی نظر بھی آئے، تو یہ ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے، بارز ہے، نظر آ رہی ہے، آخر میں ہے، تو یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا، لیکن ابھی آپ زیادہ سر میں درد نہ کریں، بس اس کو یاد کر لیں کہ ضمیر مرفوع متصل بارز کا آخر میں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ کوشش کریں سمجھنے کی، لیکن اگر زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ابھی بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ابھی تو اصل ان الفاظ کو آپ رٹنے کی کوشش کریں اور ان اصطلاحات کو ذہن میں بٹھائیں۔ ہاں ضمیر کیا ہوتی ہے، مرفوع سے کیا مراد ہے، متصل سے کیا مراد ہے، بارز سے کیا مراد ہے، اس کو ضرور سمجھیں کہ ضمیر سے مراد وہ اسما ہیں جو کسی نام کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، اور مرفوع سے مراد وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بننے کی حیثیت رکھتی ہوں، اور متصل سے مراد وہ ضمیر ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہو، اور بارز سے مراد وہ ضمیر ہے جو سامنے ظاہر بھی آ رہی ہو۔ جیسے ضربہ ہے، ضربہ تو اس کے اندر بھی ضمیر ہے ہوا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے، ضربہ میں ضمیر ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے بارز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سامنے ظاہر ہونی چاہیے۔ تو تاپا تینوں حرکتوں کے ساتھ یہ ضمیر مرفوع متصل بارز کی مثال بنے گی۔ اور چھٹی مثال ہے تائے تانی سے ساکنہ، تائے تانی سے ساکنہ یعنی کا آخر میں ہونا، یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں تائے تانی ساکنہ آ جائے تو وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تو اگرچہ اگر ہم کہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے ضربت و ضربتی کی مثال دی ہے تو ضربت کو بھی اس کے ساتھ شامل کر سکتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کا الگ تذکرہ کیا ہے۔ ضمیر مرفوع متصل بارز ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں تائے تانیث ہو، یعنی لمبی تا ہو، تائے تانیث سے مراد لمبی تا ہوتی ہے، اور گول تا جو ہے وہ اس کو تائے متحرک کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے اوپر ذکر ہوا ہے، تو تائے تانیث ہو اور ساکن ہو، اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہو، تو اگر کسی لفظ کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ یعنی جزم والی لمبی تا لگی ہوئی ہے تو یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اس ایک عورت نے مارا، یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ پیچھے جو ضمیریں آئی تھی تا تو تی، تو اس کو تو فاعل کی ضمیر قرار دیا تھا، مرفوع کہا تھا، لیکن یہاں ضرابت میں جو تا ساکن آیا ہے اس کو ضمیر قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو تو تائے تانیث کی ساکنہ کی تا بتایا ہے، تانیث کی تا بتلایا ہے، اس کو ضمیر قرار نہیں دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ رہے نہیں؟ یعنی اوپر ضربتو، ضربتی، اور ضربتا، یہاں بھی تا الگ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے وہاں تو ضمیر مان لیا ہے، جبکہ ضربت میں جو تا آ رہی ہے ہم نے اس کو ضمیر کو نہیں مانا ہے، جیسے اوپر ہے ان کو ہم نے ضمیر مانا اور اس کو ضمیر نہیں مانا ہے، بلکہ اس کو ایک اشارہ مانا ہے کہ یہ مؤنث کی فعل مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے، ضربتو اور ضربت میں بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی دو ایسے فاعل جمع نہیں ہو سکتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی مراد ہو اور ضمیر بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، ضمیر بھی ہو اور ظاہر بھی ہو۔
تو جہاں پر دو اسم آ رہے ہوں کہ جہاں پر ظاہر بھی آ رہا ہے اور ضمیر بھی آ رہی ہے تو وہ اصل میں ضمیر ہوگی ہی نہیں، وہ اصل میں ضمیر نہیں ہوگی۔ تو اگر جہاں پر ضمیر بھی نظر آ رہی ہو اور اس میں ظاہر بھی نظر آ رہا ہو تو وہاں تو وہ ضمیر نہیں ہوگی، اور اگر یا تو اس میں ظاہر آئے یا صرف ضمیر آئے تو وہ ضمیر بن سکتی ہے۔ یعنی جو لفظ ظاہر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہو تو وہ ضمیر نہیں ہے، اور جو ظاہر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا وہ ضمیر ہے۔ اس کی مثال سمجھاؤ، دیکھو ضربتوں کی، جیسے میں کہوں کہ مجھ زید نے مارا، یعنی میں نے جس میرا نام زید ہے میں نے مارا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے زید نے مارا، میں زید نے مارا۔ یعنی اگر ہم لفظ لائیں ضربت زیدن، زیدن نہیں ضربت زیدن، تو یہاں تو میں ضمیر ہو، یہ متکلم کی طرف لوٹا ہی ہو، اور زید خود متکلم ہو، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ یا ضربتا خالدن، مارا تو نے یعنی خالد نے، تو اس طرح سے ضربتا خالدن اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ضربتا ضربت جو ہے یہ ضمیر ہے، جبکہ ضربت فاطمہ کہہ سکتے ہیں اور بہت استعمال ہوتا ہے، ضربت فاطمہ یا اکلت زینب یا ذہبت امرات، تو یہاں پر تائے ساکنہ کے ساتھ اس میں ظاہر لگ رہا ہے، اس میں ظاہر استعمال ہو رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ تائے ساکنہ جو ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ صرف ایک پہچان ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ مؤنث ہے۔ تو یہ بہت لمبی بات ہو گئی، لیکن میں نے صرف اس کو یہ سمجھایا ہے کہ یہاں تائے تانی ساکنہ کا الگ سے تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو اوپر کی جو ضمیریں ہیں یہ ضمیریں یہ فاعل بن سکتی ہیں، جبکہ ضربت والی جو ضمیر ہے یہ فاعل نہیں بن سکتی ہے۔ ضربت والی جو یہ تا ہے یہ فاعل نہیں بن سکتی ہے، اور اس کے فاعل نہ بننے کی بڑی وجہ پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں فاعل ظاہر جمع ہو جاتا ہے، جبکہ ضربت ضربتی ضربتہ میں فاعل ظاہر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ تائے تانی ساکنہ کا آخر میں ہونا، جیسے ضربت اس ایک عورت نے مارا، اس ایک عورت نے مارا۔ امر ہونا، جیسے اضرب تو مار تو ایک مرد، امر ہونا ساتویں قسم ہے، امر ہونا جیسے اضرب تو مار۔ اگر کسی لفظ کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جا رہا ہو، کسی لفظ کے ذریعے سے کسی کو کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، اور اگر کسی نے کسی کو حکم دیا تو یہ فعل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اسم کے ذریعے سے حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کسی کو کسی کام سے روکا ہو تو کسی کام سے روکنا یہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ اسم کے اندر روکنا یا کرنا نہیں پایا جاتا ہے، وہ تو کسی کو روکتا ہے یا دوسری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس اسم کے ذریعے سے کسی کو روک دیا جائے، روکنا خود ایک فعل ہے، یا نہ روکنا نہ کرنا ایک فعل ہے، تو امر اور نہیں ہونا یہ فعل کی علامت ہے۔ اگر کسی لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ امر ہونا جیسے اضرب مار تو ایک مرد، نہیں ہونا جیسے لا تضرب مت مار تو ایک مرد۔ نمبر 9، ایسا مسند ہونا جو مسند الیہ نہ بن سکے، ایسا مسند ہونا جو مسند الیہ نہ بن سکے، جیسے ضرب زید میں زید نے مارا، اس میں ضربہ، تو یہ ضربہ جو ہے مسند ہے، یعنی اس کو منسوب کیا گیا زید کی جانب، اس کو منسوب کیا گیا زید کی جانب، یعنی مارنے والا زید ہے۔ لیکن اگر ہم ضربہ کو مسند الیہ بنائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، زید کو مارنے کی طرف منسوب کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فعل کو ہی زید کی طرف منسوب کرنا پڑے گا کہ یہ فعل زید کی طرف سے آیا ہے۔ زید فعل کی طرف سے آ جائے ایسا نہیں ہونے گا کہ زید فعل کی طرف سے آیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ فعل جو ہے وہ زید کی طرف سے آئے گا اور زید کی طرف منسوب ہوگا۔ تو اگر کہیں ایسا مسند ہے کہ جو مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے تو یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا مسند ہونا جو مسند الیہ نہ بن سکے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا میں ضربہ۔
تو یہ 9 علامتیں انہوں نے فعل کی بتائی ہیں کہ اگر یہ ان 9 علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی تو وہ لفظ فعل ہوگا۔ پیچھے فعل کی علامتیں بیان کی گئی، اس سے پہلے اسم کی علامتیں بیان کی گئی۔ تو اسم و فعل کی علامتیں جب معلوم ہو گئی تو حرف کی علامتیں خود بخود متعین ہو گئی کہ جن کے اندر اسم اور فعل کی علامتیں نہیں پائی جائیں گی وہ حرف ہوگا۔ اگر کسی لفظ کے اندر نہ تو اسم کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، نہ فعل کی کوئی علامت پائی جاتی ہے، تو وہ لازمی طور پر حرف ہوگا۔ تو اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اس نے بیان کیا ہے علامت حرف میں کہ حرف کی علامت اسم و فعل کی علامتوں سے خالی ہونا ہے، جیسے من۔ تو حرف کی علامت اسم و فعل کی علامتوں سے خالی ہونا ہے۔ اگر کسی لفظ کے اندر اسم و فعل کی علامت نہیں پائی جاتی ہے، جیسے من ہے یا فی ہے، علی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے حروف ہیں، تو ان کے اندر چونکہ اسم و فعل کی علامت نہیں پائی جاتی ہے تو یہ علامت کا نہ پایا جانا ہی یہ حرف ہونے کی علامت ہے۔ سیاکل الولد، سیاکل فعل اور الولد فاعل۔ فاعل میں کیا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لم یذق طلحۃ شیئا، طلحہ نے کوئی چیز نہیں چکھی۔ طلحہ لم یذق فعل، طلحۃ فاعل، شیئا مفعول۔ لم یذق فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فتحت المدینۃ، میں نے شہر فتح کیا۔ فتحت فعل، اس میں ضمیر انا و اس کا فاعل، المدینہ مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبت اطفال، ذہبت فعل، اطفال فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذهب الی الفصل، اذهب فعل، اس میں ضمیر انا و اس کا فاعل، اس میں ضمیر انتا و اس کا فاعل، الی حرف جر، الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر اذهب سے متعلق، اذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جی ماشاء اللہ۔